السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی شہزادی کا اغوا۔ واجد جب اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ پورے گاؤں پر رات کی سیاہی نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ آسمان پر چاند نہ چمک رہا ہوتا تو اسے اپنا راستہ طے کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی۔ وہ اپنے گھوڑے کو درمیانی رفتار سے بھگا رہا تھا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہی کتوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ زور زور سے بھونک رہے تھے۔ کوئی کتا قریب آ جاتا تو گھوڑا بدکنے لگتا، اس لیے واجد کو گھوڑے پر جمے رہنے میں بڑی احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ گاؤں میں بالکل سناٹا تھا۔ سب لوگ دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ گرمیاں رخصت ہو گئی تھیں اور سردیوں کی آمد تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں شام سے چلنا شروع ہو جاتی تھیں، اس لیے گھروں کے دروازوں کے ساتھ ان کی کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا وہ آخر اپنے گھر تک آن پہنچا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس پر عجیب سی خوشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ رکاب میں پاؤں پھنسا کر گھوڑے سے نیچے اترا۔ نیچے اترتے ہوئے اس کے منہ سے ایک کرراہ نکل گئی تھی، کیونکہ اس کے زخمی ہاتھ کی کوہنی گھوڑے کی پشت سے ٹکرا گئی تھی اور اس کے زخم میں درد کی لہریں ابھرنے لگی تھیں۔ اپنی تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی اور سوچنے لگا کہ اس کی ماں اسے یوں اچانک دیکھ کر کس قدر خوش ہوگی۔ وہ پورے 2 سال بعد شہر سے واپس اپنے گھر آیا تھا۔ کبھی کبھی اس کا چھوٹا بھائی ساجد اس کے پاس شہر چلا آیا کرتا تھا اور اس کی خیر خیریت سے ماں کو آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ اس کی ماں اسے دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اکثر بیمار بھی رہا کرتی تھی، اس لیے شہر جا کر اپنے بیٹے سے ملنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ سفر کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ واجد 2 سال قبل اپنے گاؤں سے شہر گیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملتی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شہر جا کر قسمت آزمائے گا۔ شہر میں بہت ساری نوکریاں اس کی منتظر تھیں۔ وہ سب سے پہلے ایک بڑھئی کے پاس ملازم ہوا۔ وہ بڑھئی کافی اچھا آدمی تھا۔ وہ واجد کی محنت کا پورا معاوضہ دیتا تھا اور واجد سے اتنی نرمی اور ملائمت سے بات کرتا تھا کہ دیکھنے والوں کو یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتی تھی کہ ان دونوں میں سے کون ملازم ہے اور کون مالک۔ واجد اس بڑھئی کی ملازمت کبھی نہ چھوڑتا اگر بڑھئی کو بار بار چھینکنے کی عادت نہ ہوتی۔ بڑھئی کی چھینک بہت خوفناک ہوا کرتی تھی اور واجد کے کان سن کر دیا کرتی تھی۔ چند روز بعد جہاں بڑھئی کی چھینک کی آواز سن کر واجد کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگتی، وہیں اب سر درد بھی شروع ہونے لگا۔ واجد اس کی چھینکوں سے تنگ آ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کی چھینکوں کا کیا علاج کرے کہ ایک روز عجیب واقعہ پیش آیا۔ واجد ایک نعمت خانہ بنا رہا تھا کہ بڑھئی اس کے پاس کسی کام سے آیا۔ اتنے میں اسے چھینک آ گئی۔ واجد ہتھوڑی سے ایک کیل ٹھوک رہا تھا۔ چھینک کی خوفناک آواز سن کر وہ اچھل پڑا اور وہی ہتھوڑی جو کیل پر پڑنا تھی اس کے انگوٹھے پر جا پڑی۔ واجد بلبلا کر رہ گیا۔ اس نے ہتھوڑی مارے غصے کے دکان سے باہر پھینک دی اور اسی وقت بڑھئی کی نوکری چھوڑ چھاڑ کسی دوسرے کام کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے محنت مزدوری بھی کی، ایک دھوبی کے پاس بھی کام کیا، مگر پھر وہ شہر کوتوال کی مہربانی سے سپاہی بن گیا۔ یوں ہوا کہ ایک روز جب وہ کوتوال کے دھلے ہوئے کپڑے دینے گیا تو اسے دیکھ کر کوتوال حیرت زدہ رہ گیا۔ واجد ایک لمبا تڑنگا اور خوبصورت نوجوان تھا۔ کوتوال نے کہا، جس ملک میں ایسے نوجوان کپڑے دھونے کے کام پر لگ جائیں تو وہ ملک کیا خاک ترقی کرے گا۔ واجد نے بڑے ادب سے کہا، میں یہ کام عارضی طور پر کر رہا ہوں، جیسے ہی کوئی دوسری اچھی سی ملازمت مل گئی یہ کام چھوڑ دوں گا۔ کوتوال کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرا ایک سپاہی پچھلے دنوں نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کی جگہ بھرتی کر سکتا ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ واجد خوش ہو کر بولا۔ یوں وہ ایک سپاہی بن گیا۔ اسے اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی اور رہنے کے لیے ایک گھر بھی مل گیا۔ وہ ہر ماہ اپنی ماں کو گھر کے خرچ کے لیے ایک معقول رقم بھجوا دیا کرتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک روز کوتوال نے اسے اپنے گھر بلایا۔ وہ واجد کی خدمات سے بہت متاثر تھا، کیونکہ واجد نے بہت سارے مجرموں کو قید خانے کی راہ دکھائی تھی۔ وہ اپنی ذہانت اور فرض شناسی کی بدولت جرائم کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا اور اسے ان کوششوں میں
کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ شہر کے تمام لوگ بھی اس کی صلاحیتوں سے واقف تھے اور اس سے محبت کرتے تھے، کیونکہ مجرموں کی گرفتاری کے باعث اب نہ چوری چکاری کا ڈر تھا اور نہ لوٹ مار کا خدشہ۔ کوتوال کو اس بات پر فخر تھا کہ اس نے واجد کو سپاہی بنا کر بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ اب ہر مشکل کام میں واجد سے صلاح مشورہ کر لیا کرتا تھا۔ کوتوال کے بلانے پر جب وہ اس کے گھر پہنچا تو اس نے کوتوال کو بہت فکر مند دیکھا۔ واجد نے اس سے اس کی فکر مندی کی وجہ پوچھی تو کوتوال بولا، واجد، آج میں شہباز ڈاکو کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ ایک مرتبہ تم نے اس کو وزیر کے گھر چوری کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا، مگر اس نے قید خانے سے فرار ہو کر اب اپنا ایک بہت بڑا گروہ بنا لیا ہے، اور اب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شریف شہریوں کا سکون درہم برہم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ شہر میں آئے دن لوٹ مار اور چوریوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ جو کوئی ان کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے وہ اسے ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ میں نے ان ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے کافی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ انہوں نے میرے 7 سپاہیوں کو ہلاک اور 11 کو زخمی بھی کر دیا ہے۔ اب یہ فرض میں تم کو سونپتا ہوں کہ تم شہباز ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرو۔ واجد نے کوتوال سے اس بات کا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ شہباز ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اور پھر 1 ہفتہ کے بعد ہی اس نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ شہباز ڈاکو کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ شہباز ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کے غاروں میں رہتا تھا۔ واجد جب ایک روز اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو اس کی مٹ بھیڑ شہباز ڈاکو اور اس کے 3 سپاہیوں سے ہو گئی۔ واجد نے انہیں للکارا اور پھر وہاں ایک خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ حالانکہ واجد اکیلا تھا، مگر وہ اس بے جگری سے لڑا کہ شہباز ڈاکو کے 3 ساتھی مارے گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر شہباز ڈاکو نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچ کر انہیں اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا۔ اس کے یہ ساتھی ایک خفیہ غار میں بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے، مگر واجد نے اس کو بھاگنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ کمند نکال کر شہباز ڈاکو کی طرف پھینک کر جو ایک زوردار جھٹکا دیا تو شہباز ڈاکو اپنے گھوڑے سے پھسل کر پتھریلی زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ واجد نے ایک رسی سے اس کی مشقیں کس کر اپنے گھوڑے پر لادا اور لا کر کوتوال کے سامنے پیش کر دیا۔ واجد کے اس کارنامے نے چاروں طرف دھوم مچا دی تھی۔ کوتوال نے اسے بہت شاباش دی اور بادشاہ نے بہت سا انعام دیا۔ شہباز اور اس کے ساتھی ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے واجد کا ایک بازو ان میں سے کسی نے تلوار سے زخمی کر دیا تھا، اس لیے کوتوال نے اسے 1 ماہ کی چھٹی دے دی اور مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے طبیب سے اپنا علاج کروائے اور خوب آرام کرے۔ سارا مسئلہ شہباز ڈاکو کی گرفتاری کا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی اس کے ساتھیوں کی ہمتیں بڑھی ہوئی تھی۔ شہباز ڈاکو تو گرفتار ہو ہی چکا تھا، اب کوتوال کو اس کے ساتھیوں کا خدشہ نہ تھا۔ 1 ماہ کی چھٹی ملی تو واجد نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شہر سے اپنی ماں اور بھائی کے لیے ڈھیر سارے کپڑے اور دوسری چیزیں خریدی اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس نے اپنا سفر دوپہر کو شروع کیا تھا اور اب تقریباً آدھی رات کو وہ اپنے گھر کے باہر دروازے پر کھڑا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ دستک دی۔ اندر سے اس کی ماں کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ اس عرصے میں شاید اس کے چھوٹے بھائی ساجد کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، ماں، اتنی رات گئے کوئی شریف آدمی تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کے قدموں کی چاپ دروازے کی طرف آتی سنائی تھی۔ ساجد کی بات سن کر واجد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ ساجد نے کھولا تھا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا حیرت سے واجد کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے اثرات تھے۔ پھر اس نے منہ اندر کی طرف کر کے پرمسرت آواز میں چیخ کر کہا، ماں، میں نہ کہتا تھا کہ اتنی رات گئے کوئی شریف آدمی تو ہرگز نہیں ہو سکتا، تو میری بات درست نکلی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور واجد سے لپٹ گیا۔ ان کی ماں بھی وہیں آ گئی تھی۔ اس نے جو واجد کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بے یقینی سے واجد کو گھورتی رہی، پھر یکایک اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور وہ واجد کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ساجد نے اتنی دیر میں واجد کا گھوڑا استبل میں باندھ کر اسے دانا پانی ڈال دیا تھا
وہ اس کام سے فارغ ہو کر وہاں آیا تو واجد ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ واجد نے انہیں بتایا کہ وہ شہباز ڈاکو سے لڑتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کوتوال نے اسے 1 ماہ کی چھٹی دے دی ہے۔ پھر اس نے ماں اور ساجد کو وہ اشرفیاں دکھائیں جو بادشاہ نے شہباز ڈاکو کو گرفتار کرنے کے صلے میں اسے انعام میں دی تھی۔ ماں اس کے زخمی ہونے کا سن کر فکر مند ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا زخم دیکھا۔ زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ماں افسردہ نظر آنے لگی اور بولی، یہ زخم تو بہت گہرا ہے، صبح حکیم صاحب کو دکھانا پڑے گا۔ اپنے ہاتھ کو ہلانا جلانا نہیں، ورنہ زخم مزید خراب ہو جائے گا۔ پھر اس نے بادشاہ کی طرف سے انعام میں دی گئی تمام اشرفیوں کو احتیاط سے گن کر ایک برتن میں رکھ کر کمرے میں زمین کھود کر اس میں دبا دیا۔ واجد کو بھوک لگ رہی تھی۔ ماں نے جلدی جلدی کچھ روٹیاں پکائیں۔ ساجد نے چھری اٹھائی اور ڈربے میں سے ایک موٹا سا مرغ نکال کر اسے ذبح کرنے کے لیے صحن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ خالی تھا۔ مرغا ذبح کر دیا؟ ماں نے پوچھا۔ میں اس کی گردن پر چھری پھیرنے ہی والا تھا کہ وہ پھڑ پھڑایا اور میری گرفت سے نکل کر اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ اب وہ غالباً چھت پر ہوگا۔ تم اجازت دو تو میں چھت پر چڑھ جاؤں اور اسے پکڑ لاؤں؟ ساجد نے کہا۔ تم سے تو کوئی کام کرانا ہی بیکار ہے، اس کی ماں نے منہ بنا کر کہا۔ اب چھت پر بھاگ دوڑ کرو گے تو لوگ چور سمجھ کر پکڑ لیں گے۔ ساجد شرمندہ سا ہو گیا۔ ماں شام کا سالن گرم کرنے لگی۔ واجد کو گاؤں میں آئے ہوئے 3را دن تھا۔ اس کا دل گاؤں میں لگ گیا تھا۔ وہ دن بھر اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ کھلے میدان میں سائے دار درختوں کے نیچے بیٹھا باتیں کرتا رہتا۔ اس کے ہاتھ کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کا حکیم اس کا علاج کر رہا تھا اور اس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ کم سے کم 15 دن تک ہاتھ کو حرکت نہ دے۔ حرکت کرنے اور ہلنے جلنے سے زخم کا منہ کھل جاتا تھا اور خون رسنے لگتا تھا۔ بہرحال واجد حکیم صاحب کے مشورے پر پوری طرح عمل کر رہا تھا۔ آج بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا باتوں میں مصروف تھا کہ اچانک اس نے ساجد کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ساجد کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ دونوں جب قریب آئے تو واجد اس لڑکے کو پہچان گیا۔ وہ کوتوال کا بیٹا جاوید تھا۔ ساجد نے کہا، واجد بھائی، یہ آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ واجد نے جاوید کو بڑی عزت سے بٹھایا اور اس کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب دیا، ابا جان نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے آپ کو فوراً بلایا ہے کیونکہ شہباز ڈاکو کے ساتھیوں نے بادشاہ سلامت کی بیٹی شہزادی نگہت کو اغوا کر لیا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ اگر ان کے سردار شہباز ڈاکو کو نہ چھوڑا گیا تو وہ شہزادی نگہت کو قتل کر دیں گے۔ جاوید کی بات سن کر واجد سکتے میں رہ گیا۔ پھر یکایک اس کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑایا، اچھا تو ان ڈاکوؤں کی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ بادشاہ سلامت سے ٹکر لینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مگر واجد بھائی، آپ کو تو آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ساجد جلدی سے بولا، اگر آپ کے ہاتھ کا زخم بگڑ گیا تو اس میں زہر پھیل سکتا ہے۔ یہ بات حکیم صاحب نے مجھے بتائی تھی۔ حکیم صاحب کو تو وہم ہو گیا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، واجد نے لاپرواہی سے کہا۔ انہیں اس بات کا وہم نہیں بلکہ یقین ہے۔ صبح ہی میں نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے والی آری پر دھار لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہہ رہے تھے واجد لاپرواہ لڑکا ہے، اپنے زخم کو ضرور خراب کر لے گا، اس لیے ابھی سے اس کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ وقت پر تمام چیزیں تیار مل جائیں۔ ساجد نے برا سا منہ بنا کر کہا، کچھ بھی ہو ساجد، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ واجد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں شہزادی کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ساجد نے اچانک کہا۔ واجد چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، نہیں میرے بھائی، یہ کام بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تم ابھی 21-22 سال کے لڑکے ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم شمشیر زنی کے ماہر ہو اور لڑائی بھڑائی بھی کر لیتے ہو، مگر ڈاکوؤں وغیرہ سے کیسے نمٹنا ہوگا؟ تمہیں ان کاموں کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ جاوید ان کی گفتگو سے اکتا گیا تھا، بیزاری سے بولا، ہاں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی سے جواب دے دیجئے، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ واجد بھائی کے بجائے میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ ساجد نے جاوید کا ہاتھ پکڑا
اور وہاں سے اس طرف چل دیا جہاں جاوید کا گھوڑا ایک درخت کے تنے سے بندھا ہوا تھا۔ واجد نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ خاموشی سے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ کوتوال کا لڑکا جاوید ایک اکھڑ دماغ کا نوجوان تھا۔ اسے ساجد کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ جب وہ اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا تو اس نے خشک لہجے میں کہا، میرے ابا نے واجد کو بلایا تھا، تمہیں نہیں۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ساجد نے اسے گھورتے ہوئے رکھائی سے پوچھا۔ میں تمہیں ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہوں۔ اپنے ابا جان سے کہہ دوں گا کہ واجد میرے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس حکم عدولی پر اسے نوکری سے بھی جواب مل سکتا ہے۔ جاوید نے جواب دیا، مگر میرے بھائی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنی دور کا سفر کر سکے۔ تم دیکھ رہے ہو وہ زخمی ہے۔ ساجد نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، جاوید بھی پھر کر بولا۔ میرے ابا کا حکم نہ مان کر تمہارے بھائی نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ اچھا اب بہت ہو چکا، اپنے باپ سے جا کر کہہ دو کہ واجد نہیں آئے گا، ساجد نے تلخ لہجے میں کہا اور جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے چل دیا۔ اس توہین پر جاوید کا منہ لال بھبو کا ہو گیا تھا۔ اس کی تیز نظریں بہت دیر تک ساجد کا تعاقب کرتی رہیں، پھر اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر بیٹھ کر اسے ایڑ لگا دی اور تیز رفتاری سے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ساجد وہاں سے سیدھا گھر آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو پورا قصہ سنایا اور بولا، ماں، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ شہزادے نگہت کو ڈاکوؤں کی قید سے نجات دلاؤں گا۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں دہل گئی، گھبرا کر بولی، یہ بہت خطرناک کام ہے، تجھے کچھ ہو گیا تو؟ ماں، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اگر میں نے اس خطرناک کام میں ہاتھ نہیں ڈالا تو پھر مجبوراً واجد بھائی کو ہی اس کام میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اور تم تو جانتی ہو ان کا ہاتھ زخمی ہے، کس قدر دشواری پیش آئے گی بیچارے واجد بھائی کو۔ ساجد نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں لڑکے مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ اس واجد کے بچے کو کس نے کہا تھا کہ سپاہی بن کر مجرموں کے پیچھے دوڑتا پھرے؟ اور اب ایک تم ہو جو ان خطرناک اور ظالم ڈاکوؤں سے ٹکر لینے کی سوچ رہے ہو۔ اس سے تو اچھا یہ تھا کہ میرے ہاں لڑکیاں پیدا ہو گئی ہوتی، آرام سے گھر میں تو بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں نے ساجد کو گھورتے ہوئے نہایت غصے سے کہا۔ ساجد منہ سے کچھ نہ بولا تھا۔ نہا دھو کر اس نے کپڑے بدلے اور اپنے گھوڑے کو تیار کرنے لگا۔ اس کی ماں جانے کیا کیا بڑبڑاتے ہوئے اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگی تاکہ وہ سفر کے دوران بھوکا نہ رہے۔ تھوڑی دیر بعد تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور پھر ساجد اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شہزادی نگہت کے اغوا اور ڈاکوؤں کے مطالبے نے ملکہ اور بادشاہ دونوں کو ہی سخت پریشان اور غمگین کر دیا تھا۔ بادشاہ ایک اصول پرست آدمی تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شہباز ڈاکو کے ساتھیوں کی شرط کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی اور ملک میں جرائم کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا۔ ملکہ کو بادشاہ کی عادات سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے غم میں نہایت غم زدہ ہو گئی تھی۔ اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بار بار بادشاہ کو اس بات پر راضی کرنا چاہا کہ وہ شہباز ڈاکو کو رہا کر دے تاکہ اس کے ساتھی اس کی بیٹی کو رہا کر دیں، مگر بادشاہ نے ہر دفعہ سختی سے اس بات کو رد کر دیا تھا۔ آخر کار ملکہ بالکل ہی مایوس ہو گئی۔ ادھر بادشاہ اپنی بیٹی کی رہائی کے سلسلے میں کوشاں تھا۔ اس نے خواہش کی تھی کہ شہباز ڈاکو کو رہا کیے بغیر ہی اس کی بیٹی اسے واپس مل جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ان ڈاکوؤں کی تلاش میں اپنی فوج کے ذریعے تمام پہاڑ کنگال ڈالے، مگر اس پر یہ انکشاف ہوا کہ ڈاکوؤں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے اور اب وہ کسی دوسری جگہ رہ رہے ہیں۔ شہباز ڈاکو کے ساتھیوں نے بادشاہ کو 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ بادشاہ اسی 1 ہفتے میں ان ڈاکوؤں کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر انہیں کیسے تلاش کروائے۔ اس وقت بھی وہ اس مسئلے پر سوچ بچار کر رہا تھا کہ ایک غلام اس کے کمرے میں آیا اور نہایت ادب سے بولا، جہاں پناہ، ایک نوجوان جو اپنے آپ کو واجد سپاہی کا بھائی بتاتا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ واجد کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی بہادری کی وجہ سے ہی شہباز ڈاکو گرفتار ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اس نوجوان کو فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ غلام ادب سے جھک کر الٹے قدموں چلا گیا۔
تھوڑی دیر بعد ساجد وہاں پر آیا اور بادشاہ کو سلام کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کی خوبصورتی اور وجاہت نے بادشاہ کو کافی متاثر کیا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے نوجوان، تم ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم ہمارے بہادر سپاہی واجد کے بھائی ہو۔ وہ ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ وہ اب کیسا ہے؟ ساجد نے جواب دیا، جہاں پناہ، ان کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ حکیم صاحب نے انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میرا نام ساجد ہے، میں واجد بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں۔ آج کوتوال صاحب نے میرے بھائی کو طلب کیا تھا۔ وہ شہزادی صاحبہ کے اغوا کے سلسلے میں واجد بھائی سے ملنا چاہتے تھے، مگر ان کی خراب حالت کے پیش نظر میں نے انہیں روک دیا اور اب خود حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکوؤں کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا تاکہ شہزادی صاحبہ کو ان کی قید سے رہائی دلائی جا سکے۔ بادشاہ ساجد کو دیکھتے ہوئے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ساجد کی بات ختم ہوئی تو وہ بولا، مگر یہ کیسا رہے گا کہ ہم شہزادی کے بدلے شہباز ڈاکو کو رہا کر دیں؟ اس کا تو صاف یہ مطلب ہوگا کہ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ چند ڈاکوؤں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ نہیں جہاں پناہ، شہباز ڈاکو کی رہائی آپ جیسے بادشاہ کی شکست اور بے بسی کی علامت ہوگی۔ بادشاہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ساجد کا شانہ تھپ تھپایا اور بولا، ذہین نوجوان، تم سچ کہہ رہے ہو۔ پھر بادشاہ نے ساجد کو اپنے پاس بٹھایا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہمارے پاس صرف 6 دن ہیں۔ شہزادی کا اغوا کل ہوا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ان 6 دنوں میں ہماری شہزادی کو رہا کروا لو گے؟ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تو میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا، مگر میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ آخر ان ڈاکوؤں نے شہزادی صاحبہ کو اتنی آسانی سے کیسے اغوا کر لیا۔ ہم بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بادشاہ گہری سانس لے کر بولا، ہمیں تو شہزادی کے اغوا کا اس وقت پتہ چلا تھا جب ایک تیر محل کے صدر دروازے میں آ کر لگا۔ وہ تیر جانے کس نے پھینکا تھا؟ اس میں ایک خط بندھا ہوا تھا۔ اس خط میں تحریر تھا کہ ہمارے سردار شہباز کو رہا کر دیا جائے، ورنہ شہزادی نگہت کو قتل کر دیا جائے گا۔ سردار شہباز کی رہائی 1 ہفتے کے اندر ہو جانا چاہیے۔ ہم نے پورا محل چھان مارا، مگر شہزادی وہاں ہوتی تو ملتی۔ پہرے داروں نے بھی اس بات سے لا علمی ظاہر کی کہ انہوں نے شہزادی کو باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ساجد کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ شہزادی کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے تالی بجائی۔ ایک غلام فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ ساجد کو شہزادی کا کمرہ دکھا دیا جائے۔ غلام ساجد کو لے کر باہر نکل گیا۔ بادشاہ کی بات کو سن کر ساجد کو جانے کیوں یہ یقین ہو گیا تھا کہ شہزادی کا اغوا اس کے کمرے سے ہی ہوا ہے۔ اسے پتا تھا کہ محلوں میں تہہ خانے بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو اغوا کرنے والے اسے تہہ خانے کے راستے ہی لے گئے ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے شہزادی کا کمرہ دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ غلام اسے شہزادی کے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا اور اسے بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ساجد چاروں طرف نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگا اور پھر اسی وقت اس کی نظر ایک خوبصورت چڑیا پر پڑی۔ وہ پنجرے میں بند تھی اور پنجرہ کھڑکی میں لٹکا ہوا تھا۔ ساجد نے اس بات کو محسوس کیا کہ چڑیا اسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ سر جھٹک کر غلام کی طرف مڑا، مگر غلام وہاں سے جا چکا تھا۔ ساجد چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں بادشاہ موجود تھا۔ بادشاہ سلامت، میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شہزادی صاحبہ کو تہہ خانے کے راستے اغوا کر کے لے جایا گیا ہو۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اچھل پڑا اور بے تابی سے بولا، تم نے ایک بہت ہی مشکل گتھی سلجھا دی ہے۔ ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ آخر شہزادی کو کس طرح لے جایا گیا ہوگا۔ اغوا کرنے والوں نے یقیناً اس مقصد کے لیے تہہ خانے کا راستہ استعمال کیا ہوگا۔ تم واقعی بہت ذہین ہو۔ شکریہ جہاں پناہ، میں وہ تہہ خانہ دیکھنا چاہتا ہوں، ساجد نے کہا۔ بادشاہ اٹھتے ہوئے بولا، ہمارے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں دوبارہ شہزادی کے کمرے میں آئے۔ بادشاہ نے شہزادی کے کپڑوں کی الماری کا ایک پٹ کھول کر اسے اندر کی طرف دھکیلا۔ اس عمل کے ساتھ ہی کمرے میں گڑگڑاہٹ سی ہوئی اور کمرے کے فرش میں
ایک چوکور خلا نمودار ہو گئی۔ ساجد نے آگے بڑھ کر اس خلا میں جھانکا۔ وہاں اسے سیڑھیاں نظر آئیں۔ وہ اس خلا میں اتر گیا۔ بادشاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں نے سیڑھیوں سے اتر کر تہہ خانے کے فرش پر پاؤں رکھا، اوپر خلا ایک ہلکی سی آواز سے بند ہو گئی۔ اچانک کچھ دور ساجد ایک سرخ رنگ کی مخملی جوتی دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے اسے اٹھا لیا۔ بادشاہ نے بھی اسے وہ جوتی اٹھاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جھپٹ کر آگے بڑھا اور تقریباً چیختے ہوئے بولا، یہ جوتی شہزادی کی ہے۔ تو اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ شہزادی صاحبہ اسی تہہ خانے سے لے جائی گئی ہیں۔ ساجد ایک گہری سانس لے کر بولا۔ بادشاہ نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، اس تہہ خانے کا دوسرا دروازہ ایک قریبی جنگل میں کھلتا ہے۔ یہ تہہ خانے اس لیے بنوائے گئے تھے کہ خطرے کے وقت ان کو استعمال کیا جا سکے۔ اس کے بعد ساجد نے پورا تہہ خانہ چھان مارا، مگر اسے ایسی کوئی چیز نہ مل سکی جس سے کچھ پتہ چلایا جا سکتا۔ تھک ہار کر وہ واپس ہو لیا۔ بادشاہ نے دیوار میں نصب ایک کنڈے کو کھینچا تو سیڑھیوں کی خلا پھر نمودار ہو گئی۔ وہ دونوں تہہ خانے سے باہر نکلے۔ ان کے باہر نکلنے کے تھوڑی دیر بعد وہ خلا پھر برابر ہو گئی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے ساجد کی نظر پھر پنجرے میں قید چڑیا پر پڑی۔ وہ ساجد کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ چلانے لگی اور اپنے پروں کو زور زور سے پھڑپھڑانے لگی۔ اس کی آواز سن کر بادشاہ کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ پنجرے کے پاس آیا اور اس کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، ننھی چڑیا، جب تمہاری مالکن آزاد تھی تو تم قید میں تھی۔ اب تمہاری مالکن قید میں ہے تو آزادی تمہارا حق بن گئی ہے۔ ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے پنجرے کا دروازہ کھول کر چڑیا کو اڑا دیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور وہ بے حد غمگین نظر آنے لگا تھا۔ ساجد اس کا غم اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس سے اجازت لے کر واپس اس سرائے میں آ گیا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ آرام و سکون سے لیٹ کر کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بستر پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی اور ذہن شہباز ڈاکو کے ساتھیوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اچانک وہ چیں چیں کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ اس نے گردن گھمائی اور پھر یہ دیکھ کر اسے شدید حیرانی سے دوچار ہونا پڑا کہ یہ وہی چڑیا تھی جو شہزادی کے کمرے میں پنجرے میں بند تھی اور جسے بادشاہ نے آزاد کر دیا تھا۔ اب اس کے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی چوں چوں کر رہی تھی۔ ساجد بستر پر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ٹکٹکی باندھ کر چڑیا کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چڑیا اڑی اور اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ساجد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چڑیا اس کے پیچھے کیوں لگ گئی ہے۔ وہ جب شہزادی کے کمرے میں تھا تو یہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور اب یہ سرائے میں بھی آ گئی ہے۔ وہ الجھن بھری نظروں سے چڑیا کو دیکھنے لگا۔ چڑیا اس کی ہتھیلی پر اپنی چونچ رگڑنے لگی۔ اچھی چڑیا، کیا بات ہے؟ ساجد نے پوچھا۔ اس کی بات سنتے ہی چڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساجد ہنس پڑا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے چڑیا کے سر پر کوئی سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس کے سر کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے وہاں پر ایک کیل گڑی نظر آئی۔ اس نے حیرت بھرے انداز میں اس کیل کو باہر کی طرف گھسیٹ لیا۔ کیل کے نکلتے ہی وہ خوبصورت چڑیا ساجد کے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر گر گئی اور زور زور سے پھڑپھڑانے لگی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور وہ چڑیا ایک خوبصورت نوعمر پری زاد میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تمام ماجرا دیکھ کر ساجد حیران رہ گیا تھا۔ وہ پری زاد زمین پر سے اٹھا اور شکر گزار انداز میں بولا، جناب، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو میں ہمیشہ ایک چڑے کے روپ میں رہتا۔ حالانکہ بادشاہ نے مجھے آزاد تو کر دیا تھا، مگر وہ جادو کی کیل تو آپ نے ہی میرے سر سے نکالی تھی۔ میں حیران ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ تم کون ہو؟ ساجد نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ میں آپ کو اپنی کہانی بھی سناؤں گا، مگر اس سے پہلے یہ خوشخبری بھی سن لیجئے کہ میں شہزادی نگہت کے اغوا کے متعلق آپ کو تفصیل سے بتا سکتا ہوں۔ پری زاد بولا۔ اس کی بات اتنی حیرت انگیز تھی کہ ساجد مارے خوشی کے گنگ ہو کر رہ گیا۔ پری زاد نے دوبارہ کہنا شروع کیا، میرا گھر پرستان میں ہے۔ میرے ابا وہاں کے ایک امیر تاجر ہیں۔ میں اپنی امی کا اکلوتا لڑکا ہوں
ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے میں بہت شرارتی ہو گیا تھا۔ ایک روز میں نے وہاں کے ایک جادوگر کے باغ میں گھس کر خوب توڑا پھوڑی کی۔ اس کے بہت سارے پھول توڑ کر گھاس پر ادھر ادھر پھیلا دیے، درختوں سے کچے پکے پھل توڑ کر کچھ کو کھایا، کچھ وہیں پھینک دیے، پانی کے تالاب میں بہت سی سوکھی گھاس ڈال دی، اور پھر میں وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ وہ جادوگر وہاں پر آ گیا۔ اس نے جو اپنے باغ کا یہ حشر دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرا کے بھاگ جاؤں، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، اس نے یہ جادو کی کیل میرے سر میں گاڑ دی اور یوں میں ایک پری ذات سے چڑا بن گیا۔ میں وہاں سے اڑ کر اپنی قسمت کو کوستا ہوا ایک طرف کو جا رہا تھا کہ چند شریر پری ذات بچے مجھے پتھروں سے مارنے لگے۔ ان سے جان چھڑا کر بھاگا تھا تو ایک خوفناک قسم کا عقاب میرے پیچھے لگ گیا۔ میں پوری قوت سے اڑنے لگا، پھر اس عقاب سے بھی پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے مجھے بہت تیز بھوک لگنے لگی تھی۔ ایک جگہ میں نے زمین پر دانا پڑا دیکھا تو خوشی سے میری بانچیں کھل گئیں۔ میں دانے پر جھپٹ پڑا، مگر ابھی میں نے دانے پر چونچ ماری ہی تھی کہ ایک جال مجھ پر آ پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا کیونکہ مجھے ایک شکاری نے قید کر لیا تھا۔ اس نے اور بھی بہت سے پرندے پکڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مجھے بھی بند کر دیا۔ میں چونکہ ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ تھا، اس لیے اس نے مجھے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، شکاری کو انعام و اکرام سے نوازا اور مجھے شہزادی نگہت کے حوالے کر دیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ مجھ سے بے حد محبت کرنے لگی، اپنے ہاتھ سے مجھے دانا پانی دیتی۔ مجھے بھی اس سے بہت محبت ہو گئی تھی اور میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اب میں ہمیشہ چڑا ہی بنا رہوں گا، مگر مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سب لوگ مجھے چڑے کی بجائے چڑیا سمجھتے تھے۔ اگر پرندوں کو بولنا آتا ہوتا تو میں سب کو بتا دیتا کہ میں چڑیا نہیں چڑا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں چڑے کے روپ میں تھا اور آپ نے مجھے چڑیا کہہ کر مخاطب کیا تھا تو میرے آنسو نکل آئے تھے۔ تمہاری کہانی واقعی بہت عجیب و غریب ہے، ساجد نے اس کی کہانی سے متاثر ہو کر کہا۔ تمہیں اب سیدھے یہاں سے اپنے گھر جانا چاہیے، تمہارے ماں باپ تمہاری جدائی میں کس قدر پریشان ہوں گے۔ ہاں یہ تو ہے، میری امی کا واقعی بہت برا حال ہوگا، وہ میری یاد میں بہت روتی ہوں گی۔ ابا کو زیادہ افسوس نہ ہوگا، وہ تو پہلے ہی مجھے بہت نالائق سمجھتے تھے، پری ذات نے بڑی اداسی سے کہا۔ ارے یہ بات نہیں، سب بچوں کے ابا اپنے بچوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ساجد نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تم شہزادی کے اغوا کے بارے میں مجھے کیا بتانے والے تھے؟ اوہ، باتوں میں لگ کر میں آپ کو اس کے متعلق تو بتانا ہی بھول گیا۔ چونکہ میں پنجرے میں بند ہر وقت شہزادی کے کمرے میں رہتا تھا، اس لیے میں نے شہزادی کے اغوا کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے شہباز ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کی کہانی معلوم ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے شہباز ڈاکو کے ساتھیوں کو معلوم نہیں تھا کہ تہہ خانوں کے خفیہ راستے کہاں کہاں ہیں، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں شہزادی کی خاص کنیز فریدہ کی مدد حاصل کی تھی۔ شہزادی کے اغوا والے روز میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ صبح شہزادی نے مجھے بادام اور کشمش کھلائی تھی، وہ بہت مزیدار تھیں اور میں نے زیادہ تعداد میں کھا لی تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ شہزادی صاحبہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئیں اور تھوڑی دیر بعد سو گئیں۔ میں درد سے کر رہا تھا کہ اچانک فرش میں ایک خلا نمودار ہوئی اور اس میں سے شہزادی صاحبہ کی کنیز فریدہ اور 4 ڈاکو برآمد ہوئے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک ڈاکو کو چھینک آئی، جس کی وجہ سے شہزادی صاحبہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ 5 جلدی سے پھر خلا میں اتر گئے۔ شہزادی صاحبہ کو کچھ شک ہو گیا تھا، وہ اٹھیں اور پھر ان کی نظر تہہ خانے کے راستے پر پڑی۔ انہوں نے جلدی سے جوتے پہنے اور تہہ خانے کے راستے کی طرف بڑھی۔ پھر ابھی وہ تہہ خانے میں جھانک ہی رہی تھی کہ انہیں کسی نے پکڑ کر اندر کی طرف گھسیٹ لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں، کیونکہ کمرے کا فرش برابر ہو گیا تھا۔ اگر آپ شہزادی صاحبہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کنیز فریدہ سے پوچھ گچھ کرنا پڑے گی۔ ساجد بڑے غور سے پری ذات کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر ایک طویل سانس لے کر بولا،
تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اگر تم مجھے یہ باتیں نہ بتاتے تو شہزادی نگہت کو تلاش کرنا بہت دشوار ہو جاتا۔ پھر اس نے سرائے کے خادم کو بلا کر کھانا لانے کا کہا۔ کھانا کھا کر پری زاد ساجد سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ انہیں باتیں کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ ساجد چونک کر بولا، باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تم اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ اور اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرو۔ پری زاد جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور ساجد کو خدا حافظ کہہ کر کھڑکی سے اڑتا ہوا پرستان کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسے رخصت کر کے ساجد بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ کو جیسے ہی ساجد کے آنے کی اطلاع ملی، وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس پہنچا۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی ساجد نے اس سے کہا، جہاں پناہ، کامیابی ہم سے صرف چند قدم دور ہے۔ میں سب کام بڑی خاموشی سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ہم ابھی شہر کوتوال کو حکم دے دیتے ہیں کہ وہ سپاہیوں کا دستہ تمہارے ساتھ کر دے۔ ساجد نے کہا، ابھی اس کی ضرورت نہیں۔ پہلے میں شہزادی صاحبہ کی خاص کنیز فریدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس سے چند باتیں معلوم کرنا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس کی خواہش فوراً ہی پوری کر دی اور ایک غلام کو بھیج کر کنیز فریدہ کو بلا لیا۔ ساجد بادشاہ سے اجازت لے کر فریدہ کو ایک خالی کمرے میں لایا اور اس سے بولا، نمک حرام کنیز، تیری چالاکی کا راز کھل گیا ہے۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہے تو مجھے اس بات سے آگاہ کر دے کہ شہزادی صاحبہ کو کہاں رکھا گیا ہے اور شہباز ڈاکو کے بقیہ ساتھیوں نے کہاں پناہ لے رکھی ہے۔ ساجد کی باتیں سن کر فریدہ کا چہرہ مارے خوف کے سفید پڑ گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی اور بولی، میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ شہباز ڈاکو کے ساتھیوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کی مدد نہ کی تو وہ میرے باپ کو قتل کر دیں گے۔ میرا باپ ان کی قید میں ہے۔ میں چونکہ شہزادی صاحبہ کی بہت ہی خاص کنیز ہوں، اس لیے ان ڈاکوؤں نے میری مدد حاصل کرنے کے لیے میرا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ میں محل کے چپے چپے سے واقف ہوں اور تہخانوں کے راستے بھی مجھے معلوم ہے۔ وہ لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ ساجد نے پوچھا۔ انہوں نے میرے باپ کو بھی شہزادی صاحبہ کے ساتھ قید کر رکھا ہے اور وہ میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ کل 15 افراد ہیں۔ دن بھر میرے گھر میں چھپے رہتے ہیں اور رات ہوتی ہے تو ادھر ادھر گھومنے نکل جاتے ہیں۔ پھر بھی ان کے 4 ساتھی ہر وقت گھر میں ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساجد وہاں سے چلا آیا۔ اس نے کنیز فریدہ کو سپاہیوں کی نگرانی میں دے دیا تھا اور انہیں تاکید کر دی تھی کہ وہ اسے کہیں نہ جانے دیں۔ بادشاہ اس سے کنیز فریدہ کی نگرانی کا سبب پوچھنا چاہتا تھا، مگر ساجد نے کہا کہ وہ بہت جلد اسے تمام حالات سے باخبر کر دے گا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر فریدہ کے مکان کی طرف چل پڑا۔ سورج غروب ہو گیا تھا اور ہلکی ہلکی تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ فریدہ کا مکان اسے جلد ہی مل گیا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ ساجد اس کے مکان کے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ ڈاکوؤں کو کس ترکیب سے بے بس کر دے۔ اگر وہ چاہتا تو بہت سارے سپاہیوں کو ساتھ لے کر ڈاکوؤں پر حملہ بول سکتا تھا، مگر اس سے اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ ڈاکو اپنی زندگی سے مایوس ہو کر شہزادی کو بھی ختم کر دیتے۔ وہ انہیں چالاکی سے بے بس کرنا چاہتا تھا۔ اسے فریدہ کی بات بھی یاد آ گئی کہ ڈاکو رات کو گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ یہ سوچ کر اسے ایک ترکیب سوجھ گئی اور وہ ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر وہاں چھپ کر بیٹھ گیا اور رات کی سیاہی گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فریدہ کے گھر کا دروازہ کھلا اور ڈاکو 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں وقفے وقفے سے باہر نکلنے لگے۔ جب 11 ڈاکو باہر نکل آئے تو دروازہ اندر سے کسی نے بند کر لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب شہزادی کی نگرانی کے لیے صرف 4 ڈاکو اندر باقی بچے تھے اور 4 ڈاکوؤں پر قابو پانا ساجد کے لیے کچھ مشکل بات نہ تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو گھر کے قریب لایا اور اس کی پشت پر کھڑا ہو کر دیوار پر چڑھا اور پھر پھرتی سے اندر کود گیا۔ اب یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ 4 ڈاکو صحن میں ہی تھے۔ انہوں نے ساجد کو اندر کودتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً ہی تلواریں نکال کر اس پر جھپٹے۔ اتنی دیر میں ساجد بھی سنبھل گیا تھا۔ اس نے تلوار نکال لی اور پھر وہاں ایک زوردار لڑائی شروع ہو گئی۔ ساجد اکیلا تھا مگر وہ ان 4 پر بھی بھاری پڑ رہا تھا۔
اس نے تلوار چلانے کی تربیت اپنے بھائی واجد سے حاصل کی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد اس نے ان چاروں کو زیر کر لیا۔ ان کی لاشیں صحن میں ادھر ادھر بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ ان سے نجات حاصل کر کے وہ اس کمرے کی طرف بھاگا جس میں شہزادی نگہت قید تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران تلواروں کی جھنکار اور ان کی چیخوں کی آوازوں نے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا۔ ساجد شہزادی کی خوبصورتی دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ شہزادی بہت حسین و جمیل اور نازک تھی۔ ساجد چند لمحے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کے گرد لپٹی ہوئی رسی کھولنے لگا۔ چند لمحے بعد شہزادی نگہت کے ہاتھ پاؤں آزاد ہو گئے۔ اسی کمرے میں ایک بوڑھا بھی بندھا ہوا تھا جو یقیناً کنیز فریدہ کا باپ تھا۔ ساجد نے اسے بھی آزاد کر دیا اور پھر شہزادی نگہت کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑا۔ شہزادی نگہت رہائی پانے کے بعد بے حد خوش تھی۔ اس نے کہا، بہادر نوجوان، تم کون ہو؟ اتنے بہت سے ڈاکوؤں سے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تم اکیلے تھے اور وہ 4 تھے۔ ساجد بولا، شہزادی صاحبہ، میرا نام ساجد ہے۔ ہمیں اب فوراً اس جگہ سے نکل جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے ڈاکو آ جائیں۔ آپ کی گمشدگی سے بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ بہت پریشان ہیں۔ اب ہم محل جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ کو ساری کہانی پتہ چل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادی نگہت کو گھوڑے پر بٹھایا اور تیز رفتاری سے محل کی جانب چل پڑا۔ جب وہ شہزادی نگہت کے ساتھ محل میں پہنچا تو اسے دیکھ کر وہاں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ملکہ اور شہزادی جو ایک دوسرے سے لپٹ کر روئی ہیں تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ساجد بادشاہ کو ایک طرف لے گیا اور اسے جلدی جلدی تمام واقعات سے آگاہ کرنے کے بعد اس سے کہا، جہاں پناہ، اب یہ مناسب ہوگا کہ آپ کوتوال کو حکم دے دیں کہ وہ سپاہیوں کی ایک بڑی نفری کنیز فریدہ کے گھر پر لگا دے تاکہ جیسے ہی دوسرے ڈاکو واپس آئیں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ بادشاہ نے فوراً ہی کوتوال کو طلب کر لیا۔ کوتوال کو جب پتہ چلا کہ ساجد واجد کا چھوٹا بھائی ہے اور اس نے شہزادی کو ڈاکوؤں کی قید سے نجات دلائی ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور اس کو خوب شاباش دی۔ کوتوال نے اسی رات شہباز ڈاکو کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ ساجد کی سفارش پر کنیز فریدہ کو بھی معاف کر دیا گیا کیونکہ وہ ڈاکوؤں کی دھمکی کی وجہ سے بالکل ہی مجبور ہو گئی تھی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر اگلے روز ساجد نے بادشاہ سے اپنے گاؤں جانے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ بولا، ساجد، ہم نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسا بہادر اور ذہین نوجوان نہیں دیکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اپنی بیٹی شہزادی نگہت سے کر دیں۔ ساجد ادب سے بولا، عالیجا، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ شہزادی صاحبہ میرے ساتھ کیسے رہ سکیں گی؟ ہم تمہیں اتنی دولت دے دیں گے کہ تم غریب نہیں رہو گے۔ بادشاہ خوش دلی سے مسکرا کر بولا، گستاخی معاف، مگر جہاں پناہ، میں چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی حاصل کروں اپنی محنت سے حاصل کروں۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ساجد کو سینے سے لگا کر کہا، یہ تم نے بہت اچھی بات کی ہے۔ دولت وہی اچھی ہوتی ہے جو انسان اپنی محنت اور ایمانداری سے کمائے۔ تم ایک بہادر، ذہین اور خوددار لڑکے ہو۔ ہماری شہزادی کی شادی تم ہی سے ہوگی، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ ہمیں تمہاری باتیں اور عادتیں بہت پسند آ گئی ہیں۔ قصہ مختصر، بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ساجد سے کر دی اور دونوں کو رخصت کر دیا۔ ساجد شہزادی نگہت کو لے کر اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں اور واجد کو تمام کہانی سنا دی۔ اتنی حسین و جمیل بہو دیکھ کر اس کی ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ واجد بھی اپنے بھائی کی بہادری پر بہت خوش تھا۔ اس نے اس کی ہمت اور جواں مردی کی بہت تعریف کی۔ واجد کے ہاتھ کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی بھی وہیں گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے پر سپاہی کی نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور دونوں بھائیوں نے گاؤں میں زمین لے کر اس پر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ وہاں رہ کر شہزادی نگہت کو محل جیسا عیش و آرام تو میسر نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی بہت خوش تھی۔ سال 6 مہینے میں وہ محل کا بھی ایک آدھ چکر لگا لیا کرتی تھی، مگر اب اس کا دل محل میں نہیں لگتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس بات سے بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔